بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی استغفر اللہ واسألہ التوبہ۔ کتاب تاریخ اسلام علامہ سید نقی نقن رحمۃ اللہ علیہ۔ گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ جناب خدیجہ کا سلسلہ نسب اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کا سلسلہ نسب حضرت قصی سے جا کے مل جاتا ہے، یعنی کائنات کے نبی کے اجداد میں۔ کس طرح؟ نبی کریم کا نام محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد المناف ابن، ٹھیک ہے، قصی ہے، ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے، یاد ہو گیا۔ اب یہاں سے آئیے، جناب خدیجہ بنت خویلد ابن اسد، ٹھیک ہے، ابن عبد العزیٰ ابن قصی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں تک ہم پہنچے تھے، آگے انشاءاللہ پہلے گزر چکا ہے کائنات کے نبی کا نسب، ٹھیک۔ اچھا، اب یہاں ذکر ہوا کہ اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ جناب خدیجہ حضرت عبداللہ کے ساتھ تھی۔ کیا مطلب؟ برابر کی ساتھ کی نہ بولے آپ، یعنی مطلب یہ کہ کیونکہ جس مرتبے پہ جناب عبداللہ آ رہے ہیں اس مرتبہ جناب خدیجہ آ رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بہت بالکل جوانی کے عالم میں، جوانی کے عالم میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اب وہ بھی ایک پوری تاریخ ہے کہ آیا انہیں زہر دیا گیا، قتل کیا گیا، یہ سب چیزیں موجود ہیں، باقاعدہ تاریخ میں ہے۔ تو وہ کم عمری میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، کائنات کے نبی متولد بھی نہیں ہوئے تھے، ولادت سے چند ماہ پہلے جناب عبداللہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ تو یہاں سے ظاہر ہوتا ہے، کہہ رہے ہیں اب وہ دو قول ملتے ہیں، ایک یہ کہ حضرت خدیجہ کی عمر مبارک 40 سال تھی یا 28 سال تھی، لیکن کائنات کے نبی سے 1-2 سال زیادہ، اگر 28 سال ہے تو ٹھیک ہے۔ اب آگے بڑھیے، معاملہ یہاں ہے، کہہ رہے ہیں مگر دوسری روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے والد زندہ تھے، یعنی ان کے والد زندہ تھے، جناب خدیجہ کے والد زندہ تھے، ٹھیک ہے، اور پیغمبر خدا کے ساتھ ان کی شادی ان کے والد نے ہی کی، لیکن غالباً پہلی روایت زیادہ درست ہے کہ وہ چچا تھے، ٹھیک ہے، نہ کہ والد تھے۔ اب یہاں پہ چند چیزیں ذکر ہوئی ہیں تزویج کے حوالے سے، کائنات کے نبی کی تزویج تک معاملہ پہنچا۔ ہم نے ذکر کیا شام کے 2 سفر ہوئے تھے کائنات کے نبی کے۔ پہلا سفر بالکل بچپنے کا عالم تھا، یا 9 سال یا 12 سال، ٹھیک ہے، جا رہے تھے، حضرت ابو طالب لے کے جا رہے تھے۔ دوسرا سفر کب ہوا؟ جب سامان تجارت لے کے گئے، 25 سال کی عمر تھی، جناب خدیجہ کا سامان تجارت لے کے گئے۔ جناب خدیجہ نے پہلے سے ہی کہا ہوا تھا کہ دوسروں کو جتنا منافع دیا جاتا ہے اس کا دگنا آپ کو دیا جائے گا، لیکن کائنات کے نبی جب گئے اور سامان تجارت فروخت کیا تو اتنی برکت ہوئی، جتنا دوسروں کو فائدہ ہوتا تھا اس کا دگنا فائدہ ہوا تو جناب خدیجہ نے باقاعدہ اور زیادہ مال تجارت سے منافع دیا کائنات کے نبی کو۔ امانت داری، اخلاق، تمام کی تمام چیزیں وہ دیکھ چکی تھی۔ اور آگے آئے گا روایت میں کہ جناب خدیجہ نے جب پہلی وحی کا اعلان کیا، رسول کریم نے بتایا کہ مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی ہے، تو جواب دیا تھا کہ طالما کنت اعرفہ، بہت عرصے سے میں جانتی تھی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں، اخلاق، سرکار کا امانت داری دیکھ کے ہی رشتہ ازدواج کو قبول کیا۔ خاندانی عظمت کے علاوہ اللہ نے انہیں مال و دولت سے بھی نوازا تھا۔ فرما رہے ہیں تمام قریش کے دلوں پر ان کی عزت و وجاہت کا اثر قائم تھا۔ اس صورت میں ابن سعد کیا لکھتے ہیں، دیکھیں، کہتے ہیں کہ قریش میں سے ہر شخص ان سے نکاح کرنے کا آرزو مند تھا، ٹھیک۔ یہیں سے ایک چیز آ جائے گی، اگر اتنی بوڑھی تھی تو کون پھر نکاح کرنے کا آرزو مند ہوتا تھا؟ تو اس میں باقاعدہ علماء نے قلم اٹھایا۔ علی کل نے 2 خصوصیت جناب خدیجہ کو ایسی ملی جو کسی زوجہ کو نہیں ملی، وہ آئے گا آگے، ٹھیک۔ تو ابن سعد کہتے ہیں، ابن سعد تاریخ کے آپ سمجھے قدیم مورخین میں شمار ہوتا ہے ان کا شمار، اس کے لیے بڑی دولت لٹانے کے لیے تیار تھا، بہت بڑی دولت لٹانے کے لیے تیار تھا۔ اچھا، اس کا اثر آگے تک ظاہر ہوا جب شہزادی کونین کی ولادت کا وقت نزدیک آیا تھا، تو یہ قریش کی ساری عورتوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا نا، اور کہا تھا یتیم ابو طالب سے تم نے شادی کر دی، یعنی اس وقت کا شادی کرنا ان پہ اتنا گراں گزرا کہ نسلوں تک یہ دشمنی چل رہی تھی جناب خدیجہ سے، ٹھیک ہے، کہا نہیں کریں گے مدد، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے باقاعدہ جنت سے خواتین کو بھیجا تھا۔ اب یہاں پہ بہت ایک طویل، آپ اگر پڑھنا چاہیں شادی کے حوالے سے کیا کیا معجزات ہوئے، کیا کیا مشکلات ان لوگوں نے کی ہیں، سامنے جو مخالفین تھے، ابو جہل وغیرہ اور جتنے مشرکین تھے، ٹھیک ہے، کتنے معجزات ظاہر ہوئے، بحار الانوار میں آپ تفصیلی پڑھ سکتے ہیں۔ فرما رہے ہیں ابن سعد کہتے ہیں کہ جی، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ان کی پہلی ہی شادی تھی، صحیح ہے، یہ خود لکھ رہے ابن سعد
جیسے کہ متعدد علماء کا قول ہے، مگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کی امانت داری، سچائی اور تجارتی مہم میں جب دیکھا جناب خدیجہ نے کہ کیا ان کا کردار ہے، تو تجربہ انہیں ہو چکا تھا، تو ایسی صورت میں حضرت خدیجہ نے، اب یہاں پہ دو روایتیں، ایک یہ روایت دیکھیں، جناب نفیسہ نامی خاتون تھی، انہیں بلایا اور کہا کہ آپ رسول خدا کے پاس جائیے اور اس کام کو انجام دیجیے، ان کو کہیں کہ مجھ سے شادی کرنے میں آپ شوق رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، تو جناب نفیسہ گئی تھی، ٹھیک ہے، حضرت نفیسہ بنتے نبیہہ یا نبھا، ان کو بھیجا کہ آمادہ کیا، کہ حضرت کو آمادہ کروایا کہ آپ خدیجہ کی خاصگاری فرمائیں، کیا مطلب؟ یعنی حضرت نفیسہ کو بھیجا گیا رسول کریم کے پاس کہ آپ جناب خدیجہ کا رشتہ بھجوائیں، ٹھیک ہے، یعنی خود رسول خدا نے نہیں بھیجا، ٹھیک ہے، یہ اس طرح آئیں، یہ بھی، اور دوسری روایت میں بھی انہیں دونوں کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جناب خدیجہ نے خواہش ظاہر کی، لیکن خطبے میں جناب ابو طالب نے جو جملہ ذکر کیا ہے، وَلَهُ فِي خدیجہ رغبہ وَلَهَا فِيهِ رغبہ، حضرت رسول خدا کی بھی خدیجہ میں رغبت ہے اور حضرت خدیجہ کی بھی رسول میں رغبت ہے، ٹھیک ہے، یہ آگے خطبہ آئے گا انشاءاللہ، جس کو آپ سب یاد بھی کر لیں گے، خطبہ جناب ابو طالب کا خطبہ جو شادی کے وقت، عقد کے وقت پڑھا تھا جناب ابو طالب نے۔ حضرت نفیسہ گئی، اچھا، جانے کے بعد کائنات کے نبی 25 سال کی عمر ہے، پوچھے شادی کیوں نہیں کرتے ہیں؟ سوال کیا، شادی کیوں نہیں کرتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا بھائی میرے پاس اتنا مال نہیں ہے شادی کے لیے، اگر اس کی ضرورت نہ ہو، انہوں نے کہا مال کی ضرورت ہی نہ ہو اگر، اور پھر بھی کوئی آپ کو شریک حیات مل جائے ایسی، تو کیا کریں گے؟ حسن و جمال بھی ہو، دولت بھی ہو، ٹھیک ہے، دولت، مال، شرف، عزت، تمام اوصاف جمع ہوں اور مال کی بھی آپ سے تقاضا نہ ہو، تو پھر کیا کہا؟ اچھا، اور آپ کی نسبی حیثیت سے بھی آپ کے برابر ہو، برابر کی ہو، نسبی حیثیت سے آپ کے برابر کی ہو، یعنی حسب نسب ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، شجرہ نسب، ٹھیک ہے، اس میں بھی برابر کی ہو، تو پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ پھر شادی کریں گے؟ کائنات کے نبی نے کہا کون ہے ایسا، ٹھیک ہے، تو کہا، انہوں نے کہا خدیجہ۔ فرمایا اس کی کیا صورت ہے بھائی، کیا صورت حال ہوگی؟ جناب نفیسہ نے کہا کہ اس کی ذمہ دار میں ہوں، آپ پریشان نہ ہو، ذمہ دار میں ہوں۔ حضرت نے فرمایا اچھا ایسا ہے تو ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ اس جواب کو سن کر خوشی خوشی حضرت خدیجہ کے پاس جناب نفیسہ پہنچی اور انہیں اطلاع دی، یہ معلوم ہونے پر جناب خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے پاس اب پیغام بھجوایا آفیشلی۔ اس کے ذریعے پیغام بھجوایا، دیکھیں پیغام کیسے بھجوایا، کہ آپ فلاں فلاں دن آئیے اور باقاعدہ شادی کی درخواست لے کر آئیں ہمارے پاس، فلاں فلاں دن۔ اس کے علاوہ اپنے چچا جناب عمر ابن اسد سے بھی کہلوا دیا جناب خدیجہ نے۔ عمر ابن اسد، جناب خدیجہ کے والد کون ہے؟ خویلد۔ خویلد کے والد کون ہے؟ اسد۔ یاد آیا پیچھے جو ہم پڑھ چکے، جناب خویلد کے والد اسد، اسد کے والد عبد العزیٰ، عبد العزیٰ کے والد قصی، ٹھیک ہے، یاد رہے گا نہیں؟ صحیح، تو جناب اسد یہ ہے، یہ اسد والے اسد نہیں ہے، جو دوسرے اسد جناب ہاشم کے بیٹے تھے، ان کی بات نہیں کر رہے، حضرت فاطمہ بنت اسد کے والد، یہ وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، حضرت ہاشم کی پہلی اولاد کا نام تھا اسد، ٹھیک ہے، جناب فاطمہ بنت اسد کے والد، وہ یہ والے اسد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پلٹ کے آئیے، تو عمر ابن اسد یعنی حضرت خویلد کے بھائی، فاطمہ بنت خدیجہ بنت خویلد، ان کے بھائی عمر ابن اسد، ٹھیک ہے، ان کو بھیجا۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ نام ملے گا، وہ آگے آ جائے گا، جناب خدیجہ کے چچا کا یا چچا زاد، چچا زاد کا، اہل سنت کے یہاں چچا زاد ملا ورقہ ابن نوفل، اور ہمارے یہاں چچا ملا، اور وہ چچا ہی زیادہ مناسب ہے کیونکہ وہ چچا تھے، عالم تھے، باقاعدہ جناب ابو طالب کی تقریر سن کے انہوں نے باقاعدہ جناب ابو طالب کی تعریف کی ہے، تو ورقہ ابن نوفل وہ چچا وہ بھی تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ آئیے، تو یہ بھی چچا تھے، کون؟ عامر ابن اسد، ان کو بھجوا دیا، کیا بھجوایا؟ کہ بھئی شادی کے لیے آمادہ ہیں، فلاں فلاں دن آپ جناب ابو طالب اور دیگر احباب کے ساتھ ہمارے ہاں تشریف لے کے آئیے۔ یہ ابن سعد نے لکھا ہے، یعنی شیعہ مورخ نے نہیں لکھا، ابن سعد لکھتے ہیں۔ اب اس کے بعد جناب ابو طالب نے، اچھا یہاں پہ کافی گفتگو ہے، میں نے بیان کیا، آپ پڑھ سکتے ہیں کتب میں جا کے کہ کس طرح مخالفت کی گئی اور کہا گیا کہ یہ کیوں ان سے شادی ہو رہی ہے، اور بعد میں اور مال دیے گئے اور وہاں پہ بہکانے کی کوشش کی گئی کہ زیادہ سے زیادہ مہر رکھا جائے، اور کیا سے کیا نہیں ہوا۔ لیکن اب جب خلاصہ یہ ہوا، تمام باتوں کو چھوڑنے کے بعد جناب ابو طالب نے صیغہ عقد جاری کیا یہاں سے رسول کریم کی جانب سے، نہیں، صیغہ عقد جاری کرنے سے قبل صیغہ نکاح کس نے جاری کیا؟ جناب ابو طالب نے یہاں سے، اور وہاں سے کس نے؟ جی ہاں، چچا نے، ٹھیک ہے۔ اب سنیے، جناب ابو طالب نے صیغہ عقد جاری کرنے سے پہلے
اس مجمع میں جو خطبہ پڑھا تھا وہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے. علامہ صاحب نے کہا یاد رکھنے کے قابل ہے، تو انشاءاللہ آپ لوگ یاد کریں گے. ٹھیک ہو جائے گا، یاد کریں گے، اسی کا امتحان لے لیں گے آپ سے. ٹھیک ہو جائے گا. خوب. انہوں نے کہا، حضرت ابو طالب نے کیا کہا؟ الحمدللہ الذی جعلنا من زرع ابراہیم. پہلے میں پوری عبارت پڑھ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے. الحمدللہ الذی جعلنا من زرع ابراہیم وذریۃ اسماعیل وجعل لنا بیتا محجوجا وحرما آمنا یجبى الیہ ثمرات کل شیء وجعلنا الحکام علی الناس وبارک لنا فی بلدنا الذی نحن فیہ. یہاں تک ہو گئی بات. اب آگے بڑھیں. حمد اللہ کی جس نے ہمیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے قرار دیا، ذریت اسماعیل سے قرار دیا. ہمارے لیے اللہ نے گھر قرار دیا، ہمارے لیے قرار دیا بیت. ٹھیک ہے. جعل لنا بیتن محجوجن، جس کا حج کیا جاتا ہے. وہ حرمن، ایسا حرم ہے، آمنن، جو آمن کی جگہ ہے. آمنن یا جہاں آ کے عقیدے محفوظ رہ جاتے ہیں. یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ہر چیز کے ثمرات یہیں آ کے سمٹتے ہیں. تمام میوے یہیں سمٹ کر آتے ہیں. یجبا الیہ ثمرات کل شیء. آگے. نعم. وجعلنا، جعلنا، جعلنا نہیں، جعلنا، اللہ نے قرار دیا ہمیں الحکام علی الناس، لوگوں پر حاکم. یہ جناب ابو طالب کہہ رہے ہیں فیصلہ کرنے والا یا حاکم، یعنی تمام کے تمام لوگ اس وقت، حتیٰ مشرکین بھی ان کے پاس آتے تھے فیصلہ کروانے، مشکلات حل کروانے. ٹھیک ہے. جعل لنا الحکام علی الناس وبارک لنا، بابرکت قرار دی اللہ نے ہمیں، فی بلدنا الذی نحن فیہ، جس شہر میں، جس جگہ پہ ہم ہیں. ثم، اب آئے ہیں اپنے مدعے پر. اب سنیے. ثم ان ابن اخی محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب، اس کے بعد میں یہ بیان کر دوں کہ میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، یہ وہ ہے لا یوزن برجل من قریش الا رجح بہ. قریش میں کسی بھی شخص کو لے کے آ جاؤ اس کی فضیلت کے مقابلے میں، جس کو بھی لاؤ گے محمد کا پلڑا بھاری رہے گا. لا یوزن برجل من قریش الا رجح بہ. کسی بھی جتنا بڑا شخصیت، جو کسی کو بھی لے کے آ جاؤ محمد کے مقابلے میں، محمد کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا ہے. محمد کا پلڑا بھاری رہے گا. لا یوزن برجل من قریش الا رجح بہ ولا یقاس باحد منهم الا عظم عنه. کسی سے بھی مقابلہ یا قیاس کیا جائے نا میرے محمد کا، تو محمد عظیم نظر آئے گا. محمد سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے. ولا عدل له فی الخلق، یہ قریش کی بات کر رہے ہیں. اب سنو جناب ابو طالب کا جملہ. ولا عدل له فی الخلق، پوری مخلوقات میں محمد کے برابر کوئی نہیں ہے. یہ پہلے خطبے میں جناب ابو طالب کہہ رہے ہیں پوری مخلوقات میں محمد کے برابر کوئی نہیں ہے. ہاں وَإِن كَانَ مَالُهُ قَلِيلًا، مال کم ہے. فَإِنَّ الْمَال، مال جو ہوتا ہے یہ کیسا ہوتا ہے؟ رزق حائل وظل زائل، یہ ایسا رزق ہے جو آنے جانے والا ہے، ختم ہو جانے والی چیز ہے. مال آ جاتی ہے چلی جاتی ہے. وَلَهُ، تو لہذا مال کم ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے. محمد کے برابر کسی کو لے کے آؤ تو ہم مانیں. محمد جیسا کوئی نہیں ہے، پوری مخلوق میں نہیں ہے. اب مدعا یہ ہے لہو فی خدیجہ رغبہ، محمد کی خدیجہ میں رغبت ہے شادی کے لیے. وَلَهَا فِيهِ رغبہ، ایک طرف سے نہیں ہے، خدیجہ کی بھی رغبت ہے محمد میں. اچھا، اب سوال جو سب سے بڑا ہو رہا تھا کہ بھائی محمد کے پاس تو مال نہیں ہے، تو مہر کہاں سے دیا جائے گا؟ جناب ابو طالب نے کہا وَالصِّدَاقُ مَا سَأَلْتُمْ، مہر وہ دیا جائے گا جو تم مانگو گے، جو کچھ مانگو گے، جو مانگو گے مہر دیا جائے گا. کہاں سے، کیسے؟ عاجلہ و آجلہ، چاہے ابھی لو یا بعد میں لو، جب بھی لو سب مہر دیا جائے گا من مالی، ابو طالب کے مال سے. ٹھیک ہے. یہاں یہ خطبہ ختم ہوا. اب اس کے بعد فرماتے ہیں اس خطبے کے الفاظ اپنے متکلم کی گہری معرفت کا ثبوت دے رہے ہیں. اس کے انداز بیان کی بلندی کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ معنی ہی نہیں بلکہ کئی جگہ لفظاً بھی اس کلام ربانی کے مطابق ہے، ابھی دنیا میں اترا بھی نہیں ہے. سنیے سنیے، کہہ رہے ہیں معنی تو اپنی جگہ، معنی تو بہت بلند ہے. جناب ابو طالب کے خطبے کے کلام اللہ کی آیات کے مطابق ہیں جو ابھی نازل بھی نہیں ہوئی. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت، محمد جیسا کوئی نہیں. وہ آیات کائنات کے نبی کی فضیلت میں جناب ابو طالب سب جانتے ہیں. کلام ابو طالب، آیات قرآنی جو نازل نہیں ہوئی اس کے مطابقت رکھ رہی ہیں.
ٹھیک ہے، یہ علامہ صاحب، یہ کلام جو علامہ صاحب نے کیا، یہ کمال ہے ان کا بہرحال، کہ جس طرح یہ تاریخ سے نکات نکالتے ہیں۔ اچھا اب سنیں، مسلمانان عالم کا مصنف، یہ کتاب ہے اور آگے کئی دفعہ اس کا تذکرہ کریں گے۔ مسلمانان عالم ان کے مصنف ہیں، ٹھیک ہے، یہ آگے آئے گا، یہ انتہائی متعصب انسان ہے، ٹھیک ہے، تعصب سے کام لیتا ہے، آگے کئی جگہ ان کا ذکر کریں گے۔ اس بندے نے لکھا ہے، مسلمانان عالم کا مصنف لکھتا ہے کہ 12 اون سونا تھا، 25 اونٹ مہر تھے، حق مہر مقرر ہوا جو چچا ابو طالب کی فیاضی سے فوراً ادا کر دیا گیا، فوراً ادا کر دیا گیا۔ اب سنیے آگے لکھتے ہیں کہ جناب خدیجہ کبریٰ کی یہ 2 خصوصیتیں جو میں پہلے بیان کر چکا، جو متفق علیہ ہیں، چاہے مخالف ہوں یا اہل بیت کے پیروکار ہوں، سب کے نزدیک یہ متفق علیہ 2 خصوصیتیں۔ کیا؟ پہلی یہ کہ کائنات کے نبی نے اپنا پہلا عقد جس ہستی سے کیا اسے خدیجہ کہا جاتا ہے، اور جناب خدیجہ کی حیات طیبہ میں کسی سے عقد نہیں کی۔ اب اندازہ لگائیں، علامہ نقن صاحب کہتے ہیں کہ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کائنات کے نبی کے نزدیک کتنی اہمیت ہے جناب خدیجہ کی، جبکہ بڑے بڑے بادشاہوں کی بیٹیاں لیں اماموں نے، لیکن ان کے اوپر انہی کی زندگی میں عقد کیا۔ مامون کی بیٹی نہیں لی تھی، نویں امام نے شادی کی نہیں، زندگی میں بادشاہ ہے، حاکم ہے، ٹھیک ہے، اس کا پریشر ہو سکتا ہے، نہیں، شادی کی امام علیہ السلام نے۔ یہاں جناب خدیجہ جب شادی کی، کائنات کے نبی نے دوسری شادی نہیں کی ان کی حیات میں۔ اسی طرح مولا کائنات کا بھی ایسا ہی تھا، اس کے حوالے سے تو حدیث بھی ہے، جناب سیدہ کونین کی حیات میں شادی نہیں کی۔ پھر کائنات کے نبی جناب خدیجہ کے رخصت ہونے کے بعد جو شادیاں ہوئی اللہ کے حکم سے، سارے معاملات تو 55 سال کے بھی بعد کی بات ہے، آخری سالوں میں، اور وہ کیوں ہوئی، کیا وجوہات تھی، وہ بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ کہہ رہے ہیں کانت، اب ابن سعد بھی لکھ رہا ہے، ابن حشام لکھ رہے ہیں، کانت اول امرأۃ تزوجها رسول اللہ، پہلی خاتون تھی جن سے رسول نے ازدواج کیا، ولم یزوج علیہا غیرہ، ہاں، خدیجہ کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کی، حتی ماتت، یہاں تک کہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ابو الفراء لکھتے ہیں یہ اول امرأۃ تزوجها ولم یتزوج غیرہا حتی ماتت، وہی بات کہہ رہے ہیں، اس کا بھی مطلب وہی ہے کہ یہی دیگر مورخین بھی یہی تصریح کرتے ہیں، جس کے خلاف کوئی ضعیف سے ضعیف روایت بھی ہمیں نہیں ملتی۔ دوسروں کی خصوصیت زبردستی کی ذکر کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں ارے فلاں کی پہلی شادی تھی، فلاں کی پہلی شادی تھی، محمد کی پہلی شادی جس سے تھی وہ کون ہے؟ جناب خدیجہ کی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ مذکورہ بالا ان خصوصیات کی قدر و قیمت اس وقت بڑھ جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ آل رسول اور وارثان آل رسول، تعلیمات رسول میں بادشاہوں کی بیٹیاں آئی ہیں، ٹھیک ہے، مگر ان کی یہ رعایت نہیں کی گئی کہ ان کی موجودگی میں کوئی دوسری خاتون سے تعلقات ازدواجی قائم نہ کیے جائیں۔ یہاں تک کہ دختر مامون الرشید نے اس کی شکایت امام محمد تقی جواد علیہ السلام کے خلاف اپنے باپ سے کی، تو اس نے امام کے نقطۂ نظر کو محسوس کرتے ہوئے جواب کیا دیا تھا؟ جواب یہ دیا، بھائی میں ان پر حلال خدا کو حرام تھوڑی کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں حلال تھا کیوں نہیں کی، ٹھیک ہے، کائنات کے نبی کے حوالے سے۔ مگر تاریخ اسلام میں ایک خصوصیت، یہ خصوصیت جناب سیدۃ النساء العالمین کی ملتی ہے، امام صادق علیہ السلام سے حدیث بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ مولا کائنات کے لیے حیات طیبہ جناب سیدہ کونین میں شادی کرنا جائز بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور شادی نہیں کی، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھیں، برادر بجاں برابر کی آمد، کیا مطلب؟ برادر بجاں برابر، وہ برادر جو جان کے برابر، یعنی بھائی تو وہ ہوتا ہے جو جان کے برابر ہوتا ہے، برادر بجاں برابر، ٹھیک ہے، کی آمد، یعنی امیر المومنین علیہ السلام کی آمد، یہ اس درس میں بیان ہوگا۔ اب یہاں پر تھوڑا سا پیچھے سے آئیں تو جناب عبد المطلب کا آپ تھوڑا سا ذہن میں لے کے آئیں، واقعہ جو ہوا ان کے مقابلے میں آیا تھا کعبے کو ڈھانے کے لیے ابرہہ، اس کی تاریخ ہم بیان کر چکے، ٹھیک ہے۔ جب ابرہہ آیا تھا تو وہ عام الفیل کہلایا، ابرہے کے لشکر ختم ہونے کے 55 دن بعد یا 50 دن بعد دوسری تاریخ کے مطابق کائنات کے نبی اس دنیا میں آئے، ٹھیک ہے۔ کائنات کے نبی جب اس دنیا میں آئے، پہلی عام الفیل، اس کے بعد 30 سال گزر چکے تھے، 30 سال جب گزرے تو 30 سال بعد امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت ہوئی خانہ کعبہ میں، یہ بھی اللہ کا اہتمام تھا باقاعدہ، اور جناب ابو طالب نے اس کی خبر دے دی تھی۔ معنی الاخبار میں روایت نقل ہوئی ہے، یہی روایت انہوں نے یہاں پہ نقل کی ہے کہ جب حضرت رسول خدا کی ولادت ہوئی تھی تو جناب فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت اسد یعنی حضرت ابو طالب کی زوجہ، نبی کریم کو آغوش میں لے کے جب آئی تھی
تو آنے کے بعد جناب ابو طالب کے پاس آ کے کہا کہ کتنا حسین اور خوبصورت بچہ ہے، کتنا نورانی بچہ ہے. تو حضرت ابو طالب نے ایک جملہ کہا تھا کہ ایس بریلی سبتن، سبتن یعنی 30 سنہ، 30 سال صبر کیجئے، ایسا ہی بیٹا لاؤں گا، تمام صفات میں ایسا ہوگا، بس وہ نبی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، 30 سال گزرے. 13 رجب آئی جب امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو جناب ابو طالب نے کہا جو 30 سال پہلے میں نے خبر دی تھی یہ وہی بیٹا آ گیا. تو یہی روایت انہوں نے یہاں نقل کی. اچھا 30 سال کا بھی یہ بھی ایک الگ پوری ایک اس میں اسرار ہیں، باقاعدہ روایات ہیں کہ کائنات کے نبی نے کہا تھا ان علی منی بمنزلت یوشع من موسیٰ، علی کی مثال مجھ سے ایسے ہی ہے جیسے حضرت یوشع کی حضرت موسیٰ کے ساتھ، حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کی تو ہے نا حدیث، یہ حدیث بھی ہے. حضرت یوشع بن نون کی نسبت حضرت موسیٰ کے ساتھ. حضرت یوشع بن نون پہلے وصی تھے، پہلے وصی جناب موسیٰ کے تھے. حضرت موسیٰ کے بعد حضرت ہارون ان کی حیات میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، حضرت یوشع بن نون پہلے وصی تھے. تو حضرت یوشع میں اور مولا کائنات میں بہت زیادہ شباہتیں ہیں، بہت زیادہ روایات ہیں، باقاعدہ اس پہ پوری کتاب بھی لکھی ہے سید جعفر مرتضیٰ عاملی صاحب نے، نبی اللہ یوشع بل امام علی، کافی شباہتیں ذکر کی ہیں. مثلا ان میں سے ایک یہ ذکر کی کہ حضرت یوشع بن نون حضرت موسیٰ کے 30 سال بعد ولادت ہوئی ہے. ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ کے 30 سال بعد حضرت یوشع کی ولادت ہوئی، رسول کریم کے 30 سال بعد امیر المومنین کی ولادت ہوئی، اور رسول کریم کی شہادت کے 30 سال بعد امیر المومنین کی شہادت ہوئی. اسی طرح حضرت یوشع بن نون کا بھی تھا، حضرت موسیٰ کے اس دنیا سے جانے کے 30 سال بعد حضرت یوشع بن نون کی شہادت ہوئی. کب ہوئی؟ 21 رمضان کو ہوئی. ٹھیک ہے، حضرت یوشع بن نون 18 ذی الحج کو جناب موسیٰ نے حضرت یوشع بن نون کی وصایت کا اعلان کیا تھا. تو بہت زیادہ شباہتیں موجود ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی 30 دن والا، ٹھیک ہے، 30 سال والا. 30 سال بعد حضرت امیر المومنین کی جو ولادت ہوئی، باقاعدہ یہ حضرت یوشع بن نون کی بھی ولادت حضرت موسیٰ کے 30 سال بعد ہوئی تھی. یہ پورا ایک موضوع ہے. یہاں پہ فرماتے ہیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کی عمر مبارک 30 سال کی تھی تو آپ کے مربی شفیق و مہربان چچا جناب ابو طالب اور ماں کی طرح پرورش کرنے والی چچی جناب فاطمہ بنت اسد کے ہاں اس بچے کی ولادت ہوئی جس کی خبر اللہ کے عطا کردہ علم سے حقیقت شناس ابو طالب نے 30 برس پہلے ہی دے دی تھی. یعنی خود رسول خدا کی ولادت کی خوشخبری سننے کے بعد اپنے رفیق حیات، اپنی رفیق حیات یعنی جناب فاطمہ بنت اسد، ان کو اس مضمون کے ساتھ خبر دے چکے تھے کہ 30 برس انتظار کرو، اس سے ملتا جلتا مولود اللہ خود تمہیں عطا فرمائے گا، بس وہ نبی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، وہ کتنا مل رہی ہے یہ حدیث اس حدیث سے، الا انہ لا نبی بعدی، بالکل میرے جیسے ہی ہے، تمہاری نسبت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی، مگر یہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. آج وہی مولود جو عین کعبہ میں متولد ہوا، جس کا نام علی رکھا گیا، کوئی شک نہیں کیا جا سکتا کہ علی کے پیدا ہونے سے رسول کو ویسی ہی مسرت ہوئی کہ جیسے اپنے کسی حقیقی بھائی سے اگر کوئی متولد ہوتا، اپنا حقیقی بھائی متولد ہوتا تو خوشی ہوتی، آپ کو مسرت ہو سکتی تھی. بعد میں مستقبل نے دنیا پر ظاہر کر دیا کہ فقط بھائی نہ تھا بلکہ پیغمبر خدا کے مقصد زندگی میں ان کا مددگار تھا، جس کا تاریخ اسلام کی تشکیل میں پیغمبر اسلام کے بعد سب سے بڑا حصہ ہے وہ علی علیہ السلام کی ذات ہے. بنائے کعبہ، کائنات کے نبی کی عمر مبارک 35 سال ہوئی، 35 ایئرز. اس وقت کا یہ واقعہ ہے کہ قریش نے کعبہ کی نئی تعمیر کا کام انجام دیا. معاملہ یہ ہوا کعبے کی وہ چھت نہیں تھی، کعبے کی چھت نہیں تھی تو پانی آنی آ جاتا تھا اور مشکلات ہو جاتی تھیں. اچھا اس کی ایک علت یہ بھی ہے وہاں پانی زیادہ جمع ہو جاتا تھا، نیچی سرزمین پہ تھا تو لوگ جاتے تھے تو کہا وہ پائچے وغیرہ اٹھا کے جاؤ، تو یہیں سے وہ پائچے اٹھانے لگے لوگ. ٹھیک ہے، باقاعدہ پانی سے بچنے کے لیے اٹھاتے تھے تو یہاں سے وہ کیا ہو گیا بھائی، چھوٹے بھائی کی شلواریں آنے لگی ہیں، ایسے ہی ہے نا، بڑے بھائی کا کرتا چھوٹے بھائی کی شلوار، کچھ ایسے کہتے ہیں نا مخالفین کے، وہابیوں کے. ٹھیک ہو گئے، ٹخنے دکھانا جو ہے یہ ہے وہ ہے، بڑی عجب ہے، اہل بیت سے جو دور ہو گئے مشکلات. بات یہ پانی بھر آتا تھا وہاں پہ تو چھت کی تعمیر کی گئی. باقاعدہ خانہ کعبہ میں کچھ زیورات تھے، سونے کا ہرن تھا، وہ چوری ہو گیا تھا. بعض روایت میں ابو لہب نے چوری کیا تھا. ٹھیک ہے، وہ چوری ہو گیا تھا. تو اس میں خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام جاری ہوا. کب کی بات ہے؟ جس خانہ کعبہ کو تعمیر کر چکے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. اب مشکلات ہو رہی ہیں، اب سب قبیلے والے جمع ہو گئے، قریش کے قبیلے والے بھی جمع ہو گئے. تو ایسی صورت میں اس لیے جب سیلاب آتا تھا تو پانی کعبے کی دیواروں کے اوپر سے عمارت کے اندر داخل ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے، یہاں میں کہہ رہا ہوں
اس کی شگاف، اس میں شگاف پیدا کر دیتا تھا، اس لیے انہدام کا خطرہ ہو گیا کہ بھائی گر جائے گا، منہدم ہو جائے گا کعبہ۔ تو اس کے علاوہ کعبے کا سامان بھی چوری ہونے لگا تھا۔ اس وقت کعبے سے متعلق ایک خزانہ محفوظ تھا جو جوف کعبہ میں ایک کنویں کے اندر تھا، یہ دفینہ چوری ہو گیا، ٹھیک ہے، باقاعدہ۔ اور ایک چیز اور جو ہم غالباً انشاءاللہ پڑھیں گے، ہم منتہی الاعمال میں پڑھیں گے، کہ خاص طور سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے حوالے سے ایک لوح تختی آئی تھی، سبز رنگ کی لوح آئی تھی جو حضرت ابو طالب کے پاس آئی تھی، جس پہ باقاعدہ لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو طالب نے کچھ اشعار پڑھے تھے، اس کا جواب اللہ کی جانب سے آیا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ جواب حضرت ابو طالب نے کعبے پہ لٹکا دیا تھا۔ پھر بنی ہشام کے دور میں، کس دور میں آ کے، وہ ہشام بن عبد الملک کے دور میں وہ بھی تختی چوری کر لی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ خصصتما بالبلد الزکی الطاہر المنتجب الرضی فاسمہ من شامخ علی علی اشتق من العلی، یہ اللہ کی جانب سے باقاعدہ لوح پہ لکھا ہوا آیا تھا۔ ابن سعد نے اس کی تفصیل ایسے لکھی ہے کہ کچھ زیور اور سونے کا بنا ہوا ایک ہرن تھا جو چوری ہو گیا تھا، لہٰذا قریش نے طے کیا کہ کعبے کی عمارت کو گرا کر اثر نو تعمیر کیا جائے اور اسے مسقف کر دیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ سقف لگا دی جائے گی، چھت لگا دی جائے گی۔ یہ ابن سعد، ابن حشام وغیرہ انہوں نے طبقات ابن سعد میں لکھا۔ اس کے لیے قریش کی ایک ممتاز شخصیت نے کھڑے ہو کر آواز دی۔ دیکھیں اب کعبے کی تعمیر کا وقت آ رہا ہے، قریش کی ممتاز شخصیت نے کہا خبردار، ایسا نہیں ہوگا کہ ہم ہر ایک سے چندہ جمع کریں گے کہ کعبے کی تعمیر ہو رہی ہے، نہیں، جس کا پاکیزہ مال ہوگا اسی کا مال شامل کیا جائے گا، ہر ایک کا مال شامل نہیں کیا جائے گا، اعلان کیا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنا خیال کیا جاتا تھا، حلال کی کمائی کے سوا کوئی حرام کا پیسہ، مثلا زناکاری کا معاوضہ، سود کا معاوضہ، کسی سے چوری کیا ہوا مال، جی ہاں وہی مطلب یہ ہے، مال نہیں لگایا جائے گا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قریش کے افراد میں شریعت ابراہیمی، اب دیکھیں ایک جملہ آ گیا، اب یہ نتیجہ نکال رہے ہیں سید کہ اس سے کیا ظاہر ہو رہا ہے کہ سارے بت پرست تھے؟ نہیں، قریش کے افراد میں دین ابراہیمی پہ قائم لوگ تھے، ٹھیک ہے، جو کسب معاش میں حلال حرام کا تصور موجود تھا، ٹھیک ہے، جو حرام تھا اسے حرام سمجھتے تھے، برا سمجھتے تھے، ایسے لوگ بھی تھے وہ۔ یہ اور بات ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ عملی حیثیت سے اس کے پابند نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ ابن اسحاق نے تصریح کی ہے، یہ اعلان کرنے والے حضرت پیغمبر خدا کی دادی کے بھائی تھے، پیغمبر خدا کی دادی کے بھائی تھے، جن کا نام ابو وہب ابن عمرو ابن عائد ابن عمران ابن مخزوم تھا۔ دادی کون تھی؟ پیغمبر خدا کی، جی آ چکا ہے پہلے، حضرت عبداللہ، جناب ابو طالب، حضرت زبیر کی والدہ فاطمہ مخزومی، یاد آیا؟ پہلے آ چکا ہے نا، ٹھیک ہے، تو جناب عبداللہ کی والدہ ہے نا، جناب عبداللہ کی والدہ، ٹھیک ہے، یہ آ چکا ہے، یاد آیا؟ ان کے کون تھے بھائی؟ بھائی تھے، صحیح، اب یہ ذکر کیا، ابو وہب ابن عمرو عائد ابن عمران ابن مخزوم، ٹھیک ہے، خوب۔ قریش نے اس غرض سے کہ یہ شرف کسی ایک خاندان سے مخصوص نہ ہو جائے، یہ انتظام کیا کہ کعبے کے حصے مقرر کر دیے جائیں گے اور ان کے لحاظ سے تقسیم عمل کر لی جائے۔ چنانچہ دروازے کا حصہ اولاد عبد المناف کے حصے میں آیا، ایک ایک اس طریقے سے رکن یمانی والا حصہ کس کے حصے میں آیا؟ رکن اسود اور رکن یمانی کے درمیانی دیوار بنی مخزوم، اور کچھ دوسرے رکن یمانی کیا ہے بھائی؟ رکن یمانی، جی حجر اسود تو معلوم ہو گیا، رکن یمانی توفیق دے اللہ تعالیٰ سب کو حج اور عمرے کی، ٹھیک ہے، جائیں تو سب دیکھیں گے وہاں۔ جو حجر اسود سے پہلے والا رکن ہے اسے رکن یمانی کہا جاتا ہے، جہاں باقاعدہ وہ کہا جاتا ہے مولا کائنات کی ولادت کے لیے در کھلا تھا، وہ ہو گیا، یا اسے رکن یمانی کہا جاتا ہے، یمن کی طرف راستہ ملتا ہے، یا اس کو ملتزم بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں 12ویں امام کے حوالے سے کہ امام علیہ السلام کو وہیں دعا کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کی کافی فضیلتیں ہیں۔ تو وہ والا حصہ کس کے ذمہ آیا؟ بنی مخزوم کے ذمہ آیا، اور کچھ دوسرے قریشی خاندان سے اور پشت کی طرف سے بننے والا حصہ بنی جمع اور سہم ان میں سے ہوا۔ اسی طریقے سے ایک طرف کا پہلو بنی عبد الدار اور بنی اسد اور وغیرہ، یہ سب مل کے یہ حصہ آپ کو بنانا ہے، یہ حصہ آپ کو بنانا ہے، یہ حصہ آپ کو بنانا ہے، یعنی اس کی تعمیر کا خرچہ یہ اٹھائیں گے، اس کی تعمیر کا خرچہ یہ اٹھائیں گے، اس کی تعمیر کا خرچہ یہ اٹھائیں گے، یہ اس طریقے سے ہوا، ٹھیک۔ جس میں مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے اعتبار سے یہ حصہ بنا لیں گے، وہ اپنے اعتبار سے کچھ اور ہی بن جائے گا، کعبہ نہیں بنے گا، ٹھیک ہے نا، وہ اپنا حصہ ہی بنا لیں، یہ مطلب نہیں، مطلب مال میں سب شریک ہوں گے، مزدور سب مل کے چاہے لائیں، لیکن تقسیم اس طریقے سے ہوگی وہ پورا۔ حجر اسود رکھ، اچھا اب مشکل کیا پیش آئی؟ دیکھیں تمام قریشی قبیلوں میں اختلاف پیدا کب ہوا؟
جب حجر اسود رکھنے کی باری آئی، اب یہ باقاعدہ ایک بڑا احساس تھا کہ حجر اسود کون رکھے گا. اتنا بڑا اختلاف ہوا کہ اب تلواریں نکلنے لگی. اختلاف کیسے ختم ہوا یہ دیکھیں، تلواریں نکلنے لگی. ایک قبیلے نے باقاعدہ اپنے ہاتھ خون میں رنگ ڈالے، جن کو کیا کہا جانے لگا. دیکھیں ابن اسحاق کا بیان ہے کہ یہ قبائل آپس میں جنگ کرنے پر بالکل تل گئے تھے، ٹھیک ہے، اور قسمہ قسمی ہونے لگی، یہاں تک کہ یعنی یہ ہم کریں گے، ہم حجر اسود نصب کریں گے. بنی عبد الدار نے ایک پیالے میں خون بھرا، ٹھیک ہے، خون کاٹ کے ہاتھ باقاعدہ کاٹ کے ہاتھ، خون جب نکلا تو خون بھر لیا پیالے میں اور سامنے رکھا. بنی ادئی کے ساتھ مل کر جان دینے کا عہد کر لیا، ٹھیک ہے، باقاعدہ اس میں ہاتھ ڈبوئے، ٹھیک ہے، اور اس کی علامت کے طور پر اپنے ہاتھ خون میں ڈبو دیے. چنانچہ عرب میں ان کا نام لعقۃ الدم، خون چاٹنے والا ہو گیا. ٹھیک ہے، خون بہایا، پیالے میں رکھا اور سب آگے ہاتھ ڈال رہے ہیں. اگر ہم نے نہیں کیا یہ تو پھر ہم خون بہا دیں گے، یہ کر دیں گے، عہد کیا ہے جان دینے کا، مر جائیں گے لیکن یہ نہیں ہونے دیں گے. اس کی وجہ سے 4-5 دن تعمیر کا کام معطل ہو گیا. اب کیا ہو گیا بھائی، یہ مشکلات. یہ کس نے لکھا ہے؟ یہ سیرت ابن حشام نے لکھا. اب تعمیر کا کام ہی نہیں ہو پا رہا ہے، کیا کرے بڑی. اب طے یہ پایا کہ بھائی دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ قریش میں سب سے زیادہ معمر شخص ہے ابو امیہ ابن مغیرہ مخزومی. کہ جو شخص، اس نے کیا کہا، سب نے مل کے طے کیا، جو شخص سب سے پہلے باب بنی شیبہ سے مسجد میں داخل ہوگا، باب بنی شیبہ وہاں بنا ہوا تھا، جو یہاں سے داخل ہوگا ہم اس سے فیصلہ کروائیں گے. وہ جو فیصلہ کرے گا سب کو قبول ہوگا. صاحب نے مان لی یہ بات، ٹھیک ہے. تو کون آیا بنی شیبہ کے دروازے سے؟ رسول کریم تشریف لائے صلی اللہ علیہ وآلہ، کائنات کے نبی تشریف لائے. اب سب کا اتفاق تھا، ارے یہ تو بالکل بہترین شخصیت ہے، یہ صادق ہے، یہ امین ہے، یہی ہمارے درمیان فیصلہ کر. جتنے بڑے بڑے بزرگ تھے، کائنات کے نبی نے فیصلہ کیا کیا کہ چادر لے کے آؤ، تمام قبیلے مل جاؤ. حجر اسود بیچ میں رکھا، ٹھیک ہے، سب قبیلوں نے مل کے چادر کو پکڑا اور حجر اسود سرکار کے ہاتھ سے نصب ہو گیا. اور اتنا بڑا جھگڑا جو ہونے والا تھا وہ کائنات کے نبی کی حکمت سے وہ جھگڑا نہیں ہوا اور حجر اسود بھی نصب ہو گیا. طلوع آفتاب رسالت یعنی بعثت خاتم المرسلین، یہ انشاءاللہ آنے والے درس میں